ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قابل احترام میرے اسلامی بھائیوں، نماز سے متعلق اور سجدے سے متعلق ایک مسئلہ. سجدے میں عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ نمازی کئی غلطیاں کرتے ہیں. ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ انگلیاں حالانکہ سجدے میں ملانی چاہیے تو ان کی گلی ہو رہی ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہاتھوں کی انگلیاں ملی بھی ہوں، اور سر جو ہے ناک اور سر جب زمین پر رکھیں تو ان کے بیچ میں رکھیں. ہوتا کیا ہے کہ یا تو آگے ہوتا ہے سر یا ان کے پیچھے ہوتا ہے، بیچ میں نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ جس وقت سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے، پھر ناک، پھر پیشانی، تو اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے. بسا اوقات ناک پیشانی پہلے رکھتے ہیں، ہاتھ پہلے بعد میں. پھر یہ ہے کہ ضروری ہے کہ یہ دونوں ہاتھ جو ہیں کلائیوں سمیت، کوہنیوں سمیت، یہ زمین پر نہیں ہونا چاہیے، زمین پر بچھانے نہیں چاہیے. ہاتھوں کو زمین پر بچھانا نہیں چاہیے مردوں کے لیے، تو بچھائے ہوئے ہوتے ہیں. اور ضروری ہے کہ وہ یہ ہاتھ جو ہے زمین پر بھی نہیں بچھانے چاہیے اور پیٹ سے بھی نہیں ملانے چاہیے. بعض پیٹ سے ملا دیتے ہیں، تو مردوں کے لیے یہ ہے کہ پیٹ سے بھی نہ ملائیں، پیٹ سے بھی جدا رکھیں، زمین سے بھی جدا رکھیں. اور اسی طرح جو پاؤں ہیں وہ بھی دونوں پاؤں زمین میں ٹکا کر کے سجدے میں دونوں پاؤں ٹکنے کو رخ ہو اور ذرا ان کو ٹکا کر کے رکھیں، انگلیاں مڑی ہوئی ہوں تاکہ صحیح طرح سے یہ پاؤں ٹکڑے کی طرف ہو. اگر کسی نے بالکل پاؤں زمین پر نہیں رکھے بلکہ اوپر ہی رکھے، شروع سے آخر تک تھوڑی دیر کے لیے بھی زمین پر نہیں رکھے تو پھر سجدہ نہیں ہوگا. ہاں بندہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی رکھ لی ہے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس پورا وقت اس کو زمین پر رکھنا تھا اور موڑ کر کے رکھنا تھا تاکہ پاؤں تگڑے رخ رہیں. ایسا نہ کرنے کی وجہ سے خلاف سنت ہو. تو اس کا مسلسل ہے کہ بس سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ لیا بس. باقی کیفیت سجدہ کیا ہے
طریقے سجدہ کیا ہے، اس میں کیا فرض، کیا سنت، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی، تو اس لیے سنت کے مطابق نماز سیکھنی بھی چاہیے اور پھر اس کے مطابق ادا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لو، اور جس سے تم کو روکے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سب اللہ والے ہیں۔ تو قرآن کریم میں ایک تو وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو براہ راست دیے ہیں، خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یہ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ اللہ براہ راست انسان سے کہہ رہا ہے۔ لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ لا تأکلوا اموال الیتامی، یتیموں کے مال مت کھاؤ۔ یہ احکام براہ راست ہے، اللہ خطاب کر رہا ہے بندوں سے۔ یہ بندوں کی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ کہاں یہ بندہ گندا، اس کے پیٹ میں کیا بھرا پڑا ہے، اس کے کان سے کیا نکلتا ہے، ناک سے کیا نکلتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو تمام عیوب سے پاک بلند بالا ہے، وہ اس حقیر سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کی سعادت ہوئی کہ اللہ براہ راست اس کو خطاب کر رہے ہیں، احکامات عطا کر رہے ہیں۔ دنیا میں تو احکامات بادشاہ وزیروں کو وزیر، اس سے نیچے وہ، اس سے نیچے واسطوں سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ براہ راست تا قیامت کے انسان کو خطاب کر کے کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو پورے، جاہل کفار اور منافقین، کفار اور منافقین سے جہاد کرو۔ یہ براہ راست خطاب ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اللہ سے مناجات کروں، اللہ سے گفتگو کروں، اور اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو وہ تلاوت کرے، قرآن پڑھے، لیکن وہ گفتگو کب کرے گا؟ جبکہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہو۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، تو یہ تو ایک قسم کا گونگا ہوا۔ اللہ سے تو پھر یہ بات کرنے والا نہیں، پھر یہ کہ اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے یہ کر، یہ کر، یہ کر، یہ جیسے ایک گونگا سمجھ، اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ گونگا بنا دیتا ہے۔ گفتگو تو تب ہوگی جب اللہ سنے اور جواب دے۔ جب سنے، اللہ تو ہر شے سنتا ہے۔ بندے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا حمدنی عبدی مجدنی عبدی، بندے نے مجھ سے مدد مانگی، میں مدد کرتا ہوں۔ یہ تو اللہ اس کے ہر بات کا جواب دیتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ سے۔ الفاظ ہیں، یہ تو قرآن کو کلام ہے کہ اگر بغیر معنی اور مطلب سمجھے بھی پڑھا جائے تو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا، ورنہ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم جو نماز پہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہی نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے پوچھو تو سبحان ربی العظیم کا معنی بتاؤ،
تو ایک تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کے یہ احکام، بڑا احساس، یہ اس رب کا بڑا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے۔ ہمیں بتائیے۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا دیکھو میرے آقا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو حکم دیں ان کو بھی قبول کرو، اور جن چیزوں سے تمہیں منع کرے ان سے رکو جاؤ۔ صرف میرے احکام کا بدلہ لانا کافی نہیں، وما آتاکم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دیں، احکام دیں، فخذوا اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ اور جس سے تم کو منع کرے فانتہوا رک جاؤ۔ جس کو کہتے ہیں سنت، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم، دوسری اپنی سنت۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر تم نے ان کو تھاما، تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اٹھا کے جیب میں رکھ دیا الماری میں، تھامنے کا مطلب ہوتا ہے اس پر عمل کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ یہ گمراہی جو ہم کو نظر آ رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ ہم نے جو اللہ نے قرآن و سنت ہمیں دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تاکید فرمائی اس کو ہم نہیں لے رہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ گمراہی پھیل رہی ہے۔ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے حدیث کو نہیں مانتے، بس جو کچھ ہے قرآن میں، ان سے کو اچھا بھی قرآن میں ہے تو قرآن میں بتاؤ کتنی نماز میں، فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں کتنی ہیں، عصر میں کتنی بتاؤ، اور بتلاؤ کہ اوقات صلاۃ کیا ہے، تفصیل سے بتاؤ قرآن میں کہاں ہے، نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ تفصیل ترتیب یہ کہاں ہے بتاؤ۔ وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اللہ نے فرمایا وما انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے قرآن کریم آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ ان کو بیان کریں۔ وضاحت معتبر وہ ہوگی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اسی کو حدیث کہتے، اسی کو سنت کہتے۔ تو جن چیزوں سے کا حکم دیا ان کو اپنائیں، اور جن چیزوں سے روکا رک جائے، یہ ہمارا فرض منصبی بنتا ہے، ہم اس کی طرف رخ نہیں کرتے، ہم دوسری چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے میری سنت کو بھی اپناؤ اور خلفاء راشدین کی سنت کو اپناؤ، اس لیے کہ وہ قرآن و سنت سے باہر کی بات نہیں کرتے، نہیں کریں گے، میرے تربیت یافتہ ہیں، جو وہ کہیں جو وہ کریں آپ جو ہے اس کو اپناؤ، اس کو اختیار کرو۔ خطاب ہے تا قیامت کے انسانوں کے لیے، تا قیامت کے جو انسان ہیں سب کو خطاب ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر فرمایا کہ سابقہ امتوں میں بھی طبقے فرقے ہوئے تھے اور 72 تک طبقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، 72 گمراہ ہوں گے، ایک طبقہ صرف وہ ہے جو ناجی ہوگا، نجات والا ہوگا، وہ ہدایت پر ہوگا۔ ابھی تو خیر اتنے فرقے نظر بھی نہیں آ رہے، تھوڑے ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی کتابیں بنیت الطالبین، انہوں نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے، اس لیے بعض لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں یہ شیخ ہے، یعنی نو مسلم،
اس کو سید نہیں مانتے، حالانکہ وہ حسنی حسینی سید ہے۔ اس لیے کہ بنیت الطالبین آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا، اور ان کی اور تصانیف کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا انہوں نے حق اور باطل کو واضح کیا، کتنا واضح کیا ہے۔ خیر وہ تو نجی باتیں، ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے اور کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا معنی مطلب اس کو نہیں پڑھتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ ایک طبقہ صرف ناجی ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، بس یہ ایک ناجی ہوگا۔ یہ کسوٹی ہے ہمارے پاس ہر شے میں، ہر عمل میں، کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں صحابہ نے کیا ہے، خلفائے راشدین نے کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، خلفائے راشدین نے کیا، صحابہ نے کیا، ان کی زندگی میں ہے، یا انہوں نے بلکہ منع کیا، جس کو بدعت کہتے ہیں۔ باقی تو سب بدعت ہے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان ہوتی تھی، اگر وہ آج کی اذان بھی اس کے مطابق ہے تو صحیح ہے، اگر اس میں ملاوٹ ہے، کچھ ملا دیا گیا ہے شروع میں، آخر میں یا بیچ میں، تو یہ سب بدعت ہے۔ مختلف اذانیں ہوتی ہیں۔ نماز جنازہ ہے، لوگ فوت ہوتے تھے، آپ پڑھاتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے، اگر اسی کے مطابق ہے تو پھر صحیح ہے۔ اگر شروع میں، بیچ میں، آخر میں اگر کوئی شے ڈال دی گئی تو وہ بدعت کہلائے گی۔ اسی طرح اور معمولات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب بڑی بھیڑ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بدعت کی وجہ سے یا بھت کی وجہ سے۔ کھانا بھی ایک مسئلہ ہے، جہاں بھت ہو، بدعت ہو، بڑی بھیڑ ہوگی، دور دور سے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اصل ہم پابند ہیں سنت کے، پھر چاہے 5 آدمی بیٹھے، 4 آدمی بیٹھے، بھیڑ نہ ہو، رش نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کوئی اس طرح کی بدعت کر رہا تھا، کہا ان کو نکالو یہاں سے۔ یہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے اس کو لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ ہم بندے کا کام کیا ہے؟ تابع داری، بس رب راضی ہو، جہاں راضی ہو نہ ہو، سارا جہاں ناراض ہو، پرواہ نہ چاہیے، مد نظر مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو فیصلہ کہ کیا تو کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، باقی دنیا راضی ہو نہ ہو سے کیا پرواہ ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وما انا علیہ وصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ اس اعتبار سے مختار ہیں، پسندیدہ ہیں، مقتدی ہیں، قابل تقلید ہیں کہ ان کی تقلید کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ فرمایا خطبہ جمعہ کا پڑھتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، دیکھو میرے صحابہ، میں جب چلا جاؤں گا دنیا سے تو تم میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، یہ تو میرے ساتھ رہنے والے شروع سے لے کر میرے صحبت یافتہ ہیں، میرے تربیت یافتہ ہیں، مجھ پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، ان پر معمولی طنز بھی نہ کرنا، تنقید بھی نہ کرنا، گالی گلوچ تو دور کی بات ہے۔ لا تتخذ من بعدی غرضا، وہ تو نشانہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، دور سے معمولی سے لگتا ہے، ایسا بھی نہ کرے، نشانہ نہ بنانا صحابہ کو، ان کی تو اتباع کرنا۔ فمن احبہم،
جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، احبہ کیونکہ اس کے دل میں میری محبت ہے، اس کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا، تو ایسے ہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، جس نے ان سے بغض رکھا فبغضی ابغضہم، اصل میں ان کو مجھ سے بغض ہے۔ مجھ سے اگر بغض کرتے ہیں کہتے ہیں تو لوگ لڑیں گے بھڑیں گے، اعتراض کریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، اس لیے واسطہ صحابہ کو بنا دیا ابغضہم، اس لیے صحابہ سے بغض رکھتے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ میرے اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، کشتی تھی، تو میرے اہل بیت بھی اسی طرح مثال سے سمجھایا۔ اب لوگوں نے پتہ نہیں کیا گئی فلاں جگہ پر کشتی کا ٹکڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ من رکب فیہا نجا ومن لم یرکب ہلک، جو اس میں سوار ہوگا نجات پائے گا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوگا ہلاک ہوگا۔ اسی کو آپ نے فرمایا تھا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، عطرت میں حقیقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہے، اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی آتے ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسن، جن کو آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جن کے فضائل میں بے شمار احادیث ہیں۔ تو جیسے کشتی میں آدمی سوار ہوتا ہے تو بچ جاتا ہے پانی کے تھپیڑوں سے، ڈوبنے سے، غرق ہونے سے بچ جاتا ہے، تو فرمایا کہ جو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے گا تو وہ گمراہی سے، ضلالت سے، بدعت سے بچے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ، اہتدیتم دونوں کو لازم و ملزوم کر دیا۔ آج آپ دیکھتے ہو کہ یہ جو دریا میں جہاز چلتے ہیں، ان سے پوچھو کہ راستہ آپ کہاں سے معلوم کرتے ہو؟ ستاروں سے، ستاروں سے راستہ معلوم کرتے ہو۔ قبلے کا رخ قطب نما کس سے معلوم کرتے ہیں؟ ان ستاروں سے کرتے ہیں۔ اگر کشتی تو چل رہی ہے لیکن اندھیرا ہے تو امکان ہے کہ قبلے کی طرف جانے کی بجائے وہ مشرق کی طرف، جنوب کی طرف، شمال کی طرف چلی جائے۔ یہ سمجھایا ہم کو، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں طبقوں سے ہمیں محبت ہو تو، ورنہ ایک ناسبی طبقہ ہے جو اہل بیت کا اکرام نہیں کرتا، ایک اور طبقہ ہے جو صحابہ کے خلاف بغض رکھتا ہے، تو پھر ہدایت نہیں ہوگی۔ جب اہل بیت سے بھی محبت ہو ان کے مقام کے مطابق، اور صحابہ سے بھی محبت ہو، تو جیسے کشتی میں سوار ہونے کے بعد ستاروں کی مدد سے آدمی منزل مقصد تک پہنچتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا منزل مقصد جنت ہے، پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر کسی ایک طبقے سے ہم نے بغض رکھا، اللہ نہ کرے تو پھر گمراہی ہے، ضلالت ہے، بے راہ روی ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا زور دیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہی ہمیں بھی تعلیم ہے کہ ہم بھی اس میں سوچیں کہ یہ کہاں تک سنت کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ اس میں بدعت کو تو شامل نہیں کیا گیا، خلاف شرع بات کو تو شامل نہیں کیا گیا، تو پھر گریز کریں، پرہیز کریں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ماشاءاللہ جماعت بھی آئی ہوئی ہے، میں بھی سفر میں تھا، اللہ تعالیٰ کلمات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب الراحمين ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ملک میں امن و امان قائم فرما، ہم سے بدرنی بے حیائی اور بے روزگاری کو ختم فرما، بے پردگی کو ختم فرما. یا رب الراحمین جو مسلمان پریشان حال پریشانی دور فرما، جو قرضدار قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اس کے حالات نہیں عطا فرما، جو بیمار ہیں کو عافیت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عاجل کامل مستقبل عطا فرما. مزید رحمت و عافیت عطا فرما. شکر کے قرض میں مبتلا ہیں یا اللہ آپ کو حکومت سے یا بنا اپنے فضل و کرم سے اس کی عمر میں برکت عطا فرما. ان کے بچوں کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. اسی طرح احمد علی میمن اور اس کے بچے بیمار ہیں، ان سب کو عافیت عطا فرما، شفا عطا فرما. ڈاکٹر مجاہد صاحب کی پوتی کینسر میں مبتلا ہے، یا اللہ اس کو شفا عاجل کامل مستقبل عطا فرما. عبد المجید عباسی کے صاحبزادے کی پریشانی ہے، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما. جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، بہتر سے بہتر رشتوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو اولاد کے خواہش غریب اصحاب اولاد عطا فرما. حال ہی میں قریب میں جو دنیا سے مسلمان رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اور سب کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کی قدروں کو منور فرما. جن لوگوں نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا کہتے رہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں اور سب کی تمام جائز حاجات پوری فرما، تمام پریشانی دور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين.